دوستو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر رو پڑے تھے۔ اس وقت کربلا کا نام بھی کسی کی زبان پر نہیں تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی فتنہ نہیں تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایک ایسا منظر دکھا دیا تھا جسے دیکھ کر آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ اس واقعے کا ذکر مسند احمد اور دوسری کتابوں میں ملتا ہے۔ دوستو اس واقعے کی گواہ تھی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی، یعنی ان کی بیوی تھی۔ وہ علم اور سمجھ والی صحابیہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مشورہ بھی فرماتے تھے اور ان پر بھروسہ بھی کرتے تھے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف فرما تھے۔ گھر کا ماحول بالکل عام تھا، کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ تھوڑی دیر بعد ایک بات ہونے والی ہے جسے سن کر صدیوں تک مسلمان غم محسوس کریں گے۔ دوستو روایت میں آتا ہے کہ اس دن ایک فرشتہ آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ پھر اس نے ایک ایسی خبر دی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو غم سے بھر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کا یہ نواسہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عراق کی زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ دوستو ذرا اس بات پر غور کیجئے، اس وقت کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر ایسا دن بھی آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی اس کی خبر دے دی گئی تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ اس فرشتے نے اس جگہ کی مٹی بھی پیش کی جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی اپنے ہاتھ میں لی، پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، آپ غمگین ہو گئے، آپ اپنے پیارے نواسے کے آنے والے وقت کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت کرتے تھے، اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے تھے، انہیں سینے سے لگاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، اور آج اسی حسین کی شہادت کی خبر آپ کے سامنے تھی۔ یہ کوئی عام خبر نہیں تھی، یہ آپ کے گھرانے کے غم کی خبر تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی اور ان سے فرمایا کہ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا، اور جب تم اسے خون میں بدلا ہوا دیکھو تو سمجھ لینا کہ میرا حسین شہید کر دیا گیا ہے۔ دوستو یہ مٹی اب ایک امانت بن چکی تھی، ایک ایسی امانت جو سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ دن گزرتے رہے، مہینے گزرتے رہے، سال بیتتے رہے، لیکن وہ مٹی ان کے پاس ویسے ہی رکھی ہوئی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ اسلامی حکومت دور دور تک پھیل گئی، نئے شہر بس گئے، نئی کامیابیاں ملی، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رکھی وہ مٹی اب بھی ایک خاموش امانت کی طرح موجود تھی۔ دوستو قریب 20 سال گزر چکے تھے، بہت سے لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے، حالات بدل چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بات اب بھی اپنی جگہ موجود تھی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دن کب آئے گا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ عراق کی کس زمین پر وہ حادثہ ہوگا، اور کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر اتنی بڑی آزمائش آنے والی ہے۔ پھر ایک دن خبریں آنے لگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل چکے ہیں۔ پھر خبر
خبر آئی کہ وہ عراق کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر خبر آئی کہ انہیں راستے میں روک لیا گیا ہے، اور پھر وہ دن آ گیا جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سالوں پہلے کیا تھا۔ اسی دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس امانت کی طرف دیکھا جو اتنے سالوں سے ان کے پاس رکھی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اور دوستو روایت میں آتا ہے کہ اس مٹی میں بدلاؤ آ چکا تھا اور وہ خون کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اسی پل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ گھڑی آ چکی ہے۔ ان کا حسین شہید کر دیا گیا تھا اور اس گھر میں غم چھا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پوری ہو چکی تھی۔ دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر صرف ایک بار نہیں دی گئی تھی۔ مسند احمد میں ایک اور روایت ملتی ہے۔ اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بارش کا فرشتہ آیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی، اجازت مانگی تھی۔ اسی دوران چھوٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے قریب کر لیا، انہیں سینے سے لگا لیا۔ پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا آپ اپنے اس نواسے سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تب اس فرشتے نے کہا کہ آپ کی امت ایک دن اسے شہید کر دے گی۔ پھر اس نے اس جگہ کی مٹی دکھائی جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانا تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے۔ سوچئے دوستو، ایک نبی کو اپنے پیارے نواسے کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے اور وہ اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ دوستو، ایک تیسری روایت بھی ملتی ہے اور یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہے۔ مسند احمد میں آتا ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کربلا کی زمین کے قریب پہنچے۔ وہاں پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے اس جگہ کو غور سے دیکھا، پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اسی زمین پر میرے گھرانے کے لوگ شہید ہوں گے۔ پھر انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں سے ایسے لوگ گزریں گے جو بنا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ ان روایتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے ہی دے دی گئی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اچانک ہوئی اور جس کے بارے میں پہلے خبر نہ ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کو دیکھتے ہیں تو ان روایتوں کا درد اور بڑھ جاتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ یہ روایت سنن ترمذی میں ملتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ یہ بھی سنن ترمذی میں موجود ہے۔ دوستو، ذرا سوچئے، جس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، جسے اپنے سینے سے لگاتے تھے، جس کے لیے دعا کرتے تھے، اسی حسین کی شہادت کی خبر سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا واقعہ صرف ایک تاریخی گھٹنا نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کا غم ہے۔ یہ اس نواسے کی کہانی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے۔ دوستو، ان روایتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہلے سے دے دی گئی تھی، اور جب کربلا کا دن آیا تو وہ ہوا جس کی خبر سالوں پہلے دی جا چکی تھی۔ کربلا کا واقعہ صرف تاریخ کا ایک صفحہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس غم کی یاد ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम ने सालों पहले महसूस कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और नूरे हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।